وہ یہ ہے کہ مسلمان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو اپنے اسباب چھوڑنے نہیں چاہیے، اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر جو نا بھروسہ ہونا چاہیے۔ دشمن تمہارا تم کو غافل کرنا چاہتا ہے، تم غفلت کا مظاہرہ مت کرو، اپنے اسباب، اپنا اسلحہ ہر وقت جو ہے نا تیار رکھو۔ آج ہم دنیاوی لحاظ سے، آج ہم مسلمان دنیاوی لحاظ سے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم نے اسباب کو چھوڑ دیا، نہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے آج بھی ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ ہمارا دشمن جو ہے نا آج بھی چاند کے اوپر پہنچا ہے، ہم جو ہے نا زمین کے اوپر بھی ہمارے قدم صحیح طریقے سے نہیں لگ رہے، وہ چاند کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اس نے ترقی کی ہے نا، آپ نے کیا ترقی کی ہے؟ عسکری لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ظاہری اسباب کے لحاظ سے ایمان کو چھوڑ دیں۔ اگر ایمان کی بات کرتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل کی بات کرتے ہیں، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ؟ یہ اللہ کا ہی حکم ہے نا کہ اپنے اسباب جو نا اختیار کرو، اپنے اسلحے کو اٹھا کے رکھو، اپنی زرہ کو اٹھا کے رکھو، اپنے بچاؤ کا سامان کرو، اپنا دفاعی جو نظام ہے اس کو مضبوط کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، توکل بھی اللہ کے اوپر کرو، بھروسہ بھی کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ تمہارا دشمن جو ہے نا، تم اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو، اس کے کان کے اوپر جوں بھی نہیں رینگتی۔ وہ تو ڈرتا ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے، وہ تو ڈرتا ہے اس کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، وہ تو اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے جو ہے نا میزائل ہیں، اتنے بم ہیں، اتنی جو ہے نا اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ تو ان چیزوں سے خوف کرتا ہے۔ اور مسلمان کا جو داغ بیٹھے گی وہ انہی چیزوں سے جو ہے نا وہ بیٹھے گی۔ اللہ تمہارا رعب ان کے اوپر جمانا چاہتا ہے، اس لیے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ لیکن ہم ہر لحاظ سے جو نا دنیا سے پیچھے ہیں، معاشی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، صنعت کے اعتبار سے، حرفت کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہم دنیا سے پیچھے ہیں۔ ہمارے نااہل حکمرانوں نے ہمیں جو ہے نا پیچھے جو ہے نا وہ دھکیل دیا ہے۔ ہمارا رعب کیا ہونا ہے؟ ہماری کیفیت وہ ہے کہ ہمارے اوپر خوف کی کیفیت جو ہے نا مسلط ہے، کہیں ہمارا دشمن جو ہے نا ہمیں نہ مارے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ٹیکنالوجی بھی ہے، بے شک اس لیول کی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے نا ایٹم بم بھی ہے، ہمارے پاس میزائل بھی ہیں، پھر بھی جو ہے نا ہم خوف زدہ ہیں۔ ہمارے نااہل اور نالائق حکمرانوں نے ہمیں اس قدر جو ہے نا وہ پیچھے دھکیل دیا ہوا ہے۔ وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات کی کمی نہیں ہے۔ آپ کا جو ملک ہے وہ معدنیات سے مالا مال ہے، لیکن یقین کریں آپ کے پاس تو اتنے اسباب بھی نہیں کہ اس معدنیات کو زمین سے صحیح طریقے سے نکال بھی سکیں۔ جس جگہ کے اوپر تیل ہے، تیل نکالنے کے لیے بھی تو وسائل اور اسباب کی ضرورت ہے۔ ہم نے تیل نکالنے کے لیے جس مشینری کی ضرورت ہے وہ مشینری ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھی ہم نے باہر کے ملک سے جو نہ منگوانی ہے۔ انجینئر ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھی ہم نے باہر کے ملک سے جو نہ منگوانے ہیں۔ تو وہ معدنیات نکالنے کے اندر بھی ہم ان کے محتاج ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اپنے اسباب کو جو ہے نا پیدا کرو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ اُطَاد، ہر کیفیت اور ہر حالت میں اپنے آپ کو ہر حالت کے لیے تیار رکھتے تھے۔ ایسے اسباب جو ہے نا وہ اختیار آپ نے کیے ہوئے تھے کہ ہر حالت کا سامنا کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا۔ مومن یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت تیار ہو، کوئی بات نہیں جی، کوئی حرج کی بات نہیں، آتے ہیں تو آ جائیں، ہم بھی جو نا لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اللہ کے اوپر توکل ہو، ظاہری طور پہ اسباب پورے ہوں، پھر اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہو، پھر اللہ کی مدد بھی جو ہے نا وہ شامل حال ہوتی ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، پکڑ لو اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے نا پکڑ کے رکھو، اپنے اسباب اختیار کر کے رکھو۔ جس وقت تم اپنے بچاؤ کا سامان تیار کر کے رکھو گے، پکڑو گے، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ نے بھی تمہارے دشمن کو پھر ذلیل و رسوا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تم کچھ نہ کرو اور یہ سمجھو کہ ہمارا دشمن اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، ایسے نہیں ہوتا، تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت اس وقت آتی ہے جس وقت انسان بھی جو ہے نا وہ کچھ کرے۔ حرکت میں برکت ہے، حرکت کرو گے تو برکت ملے گی۔ میدان جہاد میں نکلو گے تو فتوحات جو ہے نا وہ ہوگی، نہیں نکلو گے تو آپ حال دیکھ رہے ہیں، 7 دہائیوں سے اوپر وقت گزر چکا ہے جی،
آج تک ہم کشمیر جو ہے نا اپنی شاہ راگ کو آزاد نہیں کرا سکے، آج تک ہم اپنی شاہ راگ نہیں چھڑا سکے۔ 7 دہائیوں کے اوپر جو ہے نا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر کوئی جنگ نہیں لڑی، ساری جنگیں مدینے کے اندر جا کے جو ہے نا وہ لڑی ہیں۔ 8 9 10 سال کے زمانے کے اندر آپ نے جناب مکے کو بھی فتح کر دیا تھا، اور عرب کے اوپر اپنا سکہ بھی جما لیا تھا، اور حکومت بھی جو ہے نا وہ قائم کر دی تھی۔ آج 7 دہائیاں ہوگی ہم اپنے کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے؟ وہ یہی اسباب ہم نے اختیار نہیں کیے، اللہ کے اوپر توکل بھی نہیں کیا اور اسباب بھی اختیار نہیں کیے۔ جس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور عملی طور پر میدان جہاد میں اتریں گے، کشمیر نہیں، پورا ہند نہیں، پوری زمین اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا نظام جو ہے نا وہ قائم ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب اغفر وارحمنا